یہ کہتا ہے اے دنیا کائنات والے ہو میں نے تمہیں خوشخبری دی ہے۔ اللہ کس بات کی خوشخبری دی ہے؟ اللہ کس بات کی بشارتیں دیتا ہے؟ رب فرماتا ہے ان کا بیٹی کی جب میں خوشخبری دیتا تھا دور جاہلیت کے اندر لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی تھی کہ ان کے منہ پریشانی کی وجہ سے ان کے چہرے کے رنگ اڑ جاتے تھے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اپنی قوم سے منہ کو چھپاتا پھرتا، اپنی قوم سے منہ کو چھپاتا پھرتا، کیا کہتا سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہتا تھا سوچتا تھا کہ میں اب اس ذلت کے مارے اس بیٹی کے وجود کو اپنے گھر میں باقی رکھوں یا پھر اس کو مٹی کے اندر جا کے زندہ درگور کر دوں۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، دور جاہلیت کے اندر مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی بتا تو صحیح مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے؟ صحابی کہتا ہے روئے جا رہا ہے روئے جا رہا ہے، کہتا اللہ کے نبی میں نے دور جاہلیت کے اندر اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ اے اللہ کے نبی جب میں نے آخری بیٹی کو زمین کے اندر زندہ درگور کرنے کے لیے گیا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی میں اپنی بیٹی کو ننیال کے ساتھ ملا کے آتا ہوں، آپ میری بیٹی کو تیار کر دیجیے۔ بیوی خوشی خوشی اپنی بیٹی کو تیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے باپ گھر سے دور چلا گیا، بیوی پیچھے حاملہ ہے، بچی پیدا ہو گئی، واپس آتا ہے تو گلی میں کھیلتی کودتی بچی نظر آتی ہے، پوچھتا ہے کہ یہ بچی کس کی ہے؟ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ بچی کس کی ہے۔ گھر پہ جب جاتا ہے پتہ چلتا ہے وہ بچی تو اس کی ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو بے غیرت محسوس کرنے لگتا ہے، جب اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتا ہے تو اس کو رحم آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہیں کروں گا، اس کی تو باتیں اتنی پیاری ہیں، یہ تو اتنا پیار اور محبت کرنے والی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک دن قریش کے سرداروں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، جیسے جاتا ہے بڑے بڑے عہدے والے لوگ بیٹھے ہیں، وہ لوگ کیا کہتے ہیں اے بے غیرت آدمی تو یہاں سے اٹھ کے چلا جا، میں نے کون سی بے غیرتی کی ہے؟ تیرے گھر کے اندر بیٹی گھوم رہی ہے لہذا تو بے غیرت ہے، تمہاری مجلسوں کے اندر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تو یہاں سے اٹھ کے فوراً چلا جا۔ وہ آدمی صحابی رسول کہتا ہے میں بہت زیادہ غمزدہ ہوا، بہت زیادہ پریشان ہوا، پریشانی کی حالت میں جذبات کے اندر آ کر مشرکین کے تانے سہ کے مجھ سے برداشت نہ ہو پایا، اپنی بیوی سے کہتا ہے بچی کو تیار کر دو۔ بیوی نے بچی کو تیار کر دیا۔ ظالم کیا کرتا ہے جنگل کے اندر جا کے اپنی بچی کو گڑھا کھود کے بچی کو اندر ڈال رہا ہے۔ بیٹی کیا کہتی ہے ابا نہ میں رواں نہ میں پیسے منگا نہ میں کول تیرے آواں، ابا نہ تو میں رہوں گی، ابا جان نہ میں تجھ سے پیسہ مانگوں گی، ابا جان میں تیرے قریب نہیں آؤں گی، لیکن ابا جان میری جان کو بخش دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے زندہ درگور مت کیجیے۔ لیکن کہتے ہیں صحابی رسول اللہ کے نبی اس وقت میں قریش کے تانوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، پریشانی کی حالت میں آ کے معصوم بیٹی کی ایک بھی آواز نے میرے اوپر اثر نہ کیا، میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال کے زندہ درگور کر دیا۔ بیٹی کہتی ہے ابا جان یاد رکھنا میں سلسلہ دار ہوگا، تیرا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا، پھر میں قیامت والے دن پوچھوں گی لأئی ذنب قتلت، اللہ مجھے کس گناہ کی وجہ سے قتل کر دیا گیا تھا۔ میری عزیزہ یہ ہم عورتوں کا زمانے جاہلیت کے اندر یہ حالت کی جاتی تھی، کیا مقام ملا زمانے جاہلیت کے اندر، ہم عورتوں کی کیا حیثیت تھی؟ زمانے جاہلیت میں ہم عورتوں کی کیا حیثیت تھی؟ آپ نے سن لیا، آپ نے سمجھ لیا، لیکن آئیے ذرا اسلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں کیا مقام دیا ہے؟ اسلام نے ہمیں کیا عزت دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم
ہمارے درجات بلند کر دیے ہیں۔ جب ماں کی باری آتی ہے تو رب کیا فرماتا ہے؟ حقوق الامہات و بعد البنات، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا کائنات کے لوگوں، تمہارے اوپر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو اور بیٹیوں کو زندہ سرگور کرنا تمہارے اوپر حرام کرا دیا گیا ہے۔ کہیں پہ اللہ آسمان سے بیٹھا منادی لگاتا ہے، اے پیارے حبیب علیہ السلام، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، اے پیارے حبیب علیہ السلام، دنیا کائنات والوں سے کہہ دیجئے قل تعالوا، تم آؤ ہمارے پاس، اللہ تمہیں کیا حکم سنانا چاہتا ہے۔ رب کیا فرماتا ہے؟ اے پیارے حبیب، دنیا والوں کو بتا دیجئے اللہ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ ذرا آئیے، اسلام سے قبل ہم اپنا معائنہ کرتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ اسلام سے قبل عورت کی کیا حیثیت تھی، عورت کو کیا مقام دیا جاتا تھا؟ اگر تاریخ کے آئینے کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو عورت کی عزت اور ناموس کا کوئی پرستان حال نہ تھا۔ عورت کے اوپر انتہائی زہریلے اور بے انتہا خطرناک ظلم و ستم کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ اس عورت کی عزت اور نکاح اور طلاق کی کوئی عزت مقرر نہیں تھی۔ جس آدمی کا دل چاہتا تھا ایک عورت کے ساتھ نکاح کرتا، جب دل کرتا اس کو گھر سے بھگا دیتا تھا۔ آدمی کا جب دل چاہتا عورت کو اپنے گھر میں رکھتا، جب دل چاہتا اس کو میکے بھیج دیتا، دل چاہتا تو اس کو طلاق دیتا، دل چاہتا تو اس کو لٹکا کے رکھتا۔ نہ تو وہ اپنے پہلے شوہر کے گھر میں آ سکتی، نہ وہ اپنی زندگی کو دوسرے شوہر کے پاس جا کے آباد کر سکتی۔ عزیز ماں اور بہنوں، اسلام سے پہلے ہم عورتوں کی یہ حیثیت تھی، عورت کو محض ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ اگر طلاق کی مدت ہے، عدت ہے، طلاق دے دی تو کوئی عدت نہیں، کوئی مدت نہیں، نکاح کر لیا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، نکاح کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بیک وقت ایک آدمی کے نکاح کے اندر 8 10 عورتیں ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ تاریخ شاہد ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ کا جائزہ لیجیے، اس کو پڑھ کر دیکھیے تو تاریخ کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک عورت نے شادی کی، جب اس نے شادی کی اس کے جس شوہر کے پاس گئی، اس شوہر کی وہ شوہر اس کا 30واں شوہر تھا، اور جب اس بیوی بن کے گئی تو اس شوہر کی وہ 21ویں بیوی۔ میری عزیزہ، ذرا آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے، 8 سال کے اندر، 5 سال کے اندر 8 10 شوہروں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا۔ جس کا دل چاہتا عورت کو اپنے پاس رکھتا، جس کا دل چاہتا گھر سے بھگا دیتا تھا۔ اسلام سے قبل عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا، اس کی عزت و ناموس کی کوئی حفاظت نہیں تھی۔ سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا۔ ایک وقت ایسا ہوتا تھا کہ باپ کے نکاح کے اندر 10 بیویاں ہیں، ماں سوائے حقیقی ماں کے، جب باپ فوت ہو جاتا اس کے فوت ہونے کے بعد وہ مائیں بیٹے کے نکاح میں آ جایا کرتی تھی۔ میری عزیزہ، اسی طرح عورت پر یک وقت 2 حقیقی بہنیں ایک شوہر کے نکاح میں ہوا کرتی تھی۔ عورت کی عزت اور مقام کا کچھ پتہ نہ تھا۔ دور جاہلیت کے اندر عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ عورت کو دور جاہلیت کے اندر جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، میری عزیزہ، کتنا بے دردانہ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا، کتنا حشر اس عورت کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ ایک گندی کوٹھڑی کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ اس عورت کو سمجھ آ رہا ہے؟ کس عورت کو؟ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اس کو عزت گزارنے کے لیے گھر سے دور گندی کوٹھری کے اندر اس کو پھینک دیا جاتا۔ پہننے کے لیے بدترین کپڑے اس کو دیے جاتے تھے۔ پورا سال وہ عورت بیچاری اس کوٹھری کے اندر گزارتی تھی۔ جیسے 1 سال گزر جاتا، کوئی بکری یا کوئی پرندہ یا کوئی جانور اس عورت کو دیا جاتا اور وہ عورت اپنی شرمگاہ سے اس کو مسلتی تھی، وہ جانور مر جاتا۔ اس کے بعد وہ عورت عزت سے باہر نکلتی، کوٹھڑی سے باہر نکلتے ہوئے عورت کو ایک مینگڑی دی جاتی تھی، وہ مینگڑی اٹھا کر پھینکتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی عزت ختم ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ کیا حالت ہوئی؟ دور جاہلیت کے اندر ہم جاتے ہیں، اپنی حالت دیکھتے ہیں، اپنی حیثیت کو دیکھتے ہیں تو ہم عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا۔
اگر آہستہ آہستہ یہ حالت بھی آ گئی کہ عورت کے وجود کو ہی آگ سمجھا جانے لگا.